اور جب کسی وزارت میں فیل ہوتا ہے تو اسے اس سے بڑی وزارت انعام میں دے دی جاتی ہے۔ اسمبلی کے اندر بجٹ منی بجٹ پر وزیر خزانہ نے اپوزیشن کا جواب نہیں دیا۔ جو موصوف وہاں کھڑے ہوئے حکومت کی طرف سے وہ تھے کہ جنہیں پہلے 6 مہینے میں کپتان نے وزیر خزانہ کی حیثیت میں فیل کر دیا۔ وہ خود بحیثیت وزیر خزانہ فیل ہو گئے اور اپوزیشن کو بجٹ کے اوپر لیکچر دے رہے تھے۔ آج ٹی وی کے اوپر وہ وزیر موصوف کے جو گیس بحران کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے پاکستان کے توانائی کے سیکٹر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، آج وہ لیکچر دے رہے تھے کہ کیسے اس حکومت کی توانائی پالیسیاں پاکستان کے بہترین مفاد میں ہیں۔ ان کی کارکردگی کا جیتا جاگتا ثبوت آج ہر گھر ہے جو گیس کے بغیر ہے۔ ان کی کارکردگی کا ثبوت وہ کارخانے ہیں جو گیس کے لیے ترس رہے ہیں، اور یہ آ کر آج بھی پچھلی حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں، تو ان کی کسی بات کا جواب دینا میں سمجھتا ہوں وقت کا ضیاع ہے، چونکہ یہ فیل حکومت کے فیل وزیر ہیں جو اپنی ناکامی کا جواب دینے کی بجائے آج چوتھے سال میں بھی پچھلی حکومت میں کیڑے نکال رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کی کسی بات پر میں سمجھتا ہوں جواب دینا بالکل وقت ضائع کرنا ہے۔ وہ آج یہ بھی فرما رہے تھے کہ ہم نے کارٹیلز ختم کر دیے ہیں، ہم نے مافیاز ختم کر دیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بڑے مافیاز آج پیدا ہوئے ہیں، چاہے وہ شوگر مافیا ہے، چاہے وہ آٹا مافیا ہے، چاہے وہ کھاد مافیا ہے، چاہے وہ فارما مافیا ہے، چاہے وہ فرنس آئل مافیا ہے، چاہے وہ ڈالرز کا مافیا ہے، چاہے وہ سٹاک مارکیٹ کا مافیا ہے، آپ کسی بھی شعبے کو دیکھ لیں، وہاں پر منافع خوری کو اور سٹے بازی کو انہوں نے کھلی چھٹی دی ہے۔ آج وزیر موصوف فرما رہے تھے کہ کسانوں کو کھاد اس لیے نہیں مل رہی کہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، کسان زیادہ کھاد استعمال کر رہے ہیں، اس لیے ملک میں کھاد کی شارٹیج ہو گئی ہے۔ کسان بیچارے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، انہیں کیا پتہ جو یوریا ہمارے دور میں 1400 روپے کی بکتی تھی، آج کسان کو 2700-2800 روپے میں بھی نہیں مل رہی۔ ساری یوریا سمگل کرا دی گئی ہے اور حکومت کی چھتری میں سمگلنگ ہوئی ہے، اور یہ وزیر موصوف بتا رہے ہیں کہ کھاد اس لیے نہیں مل رہی کیونکہ ذمہ داروں نے زیادہ کھاد استعمال کی ہے۔ میں آج وارننگ دینا چاہ رہا ہوں، میں نے اس سے پہلے بھی اسی کمرے سے کہا تھا ستمبر کے مہینے میں کہ دسمبر میں بدترین گیس کا بحران آئے گا۔ آج میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بدترین گندم کا بحران آنے والا ہے، اور جب یہ آٹے کا اور گندم کا بحران آئے گا تو یہ وزیر صاحب فرمائیں گے کہ یہ بحران اس لیے آ گیا ہے کہ لوگوں نے روٹیاں زیادہ کھانی شروع کر دی ہیں۔ ان کی منطق کے مطابق پاکستان میں اگلا آٹے کا یا گندم کا بحران اس لیے آئے گا کہ عوام نے 2 کی بجائے 4 روٹیاں کھانی شروع کر دی ہیں، اس لیے آٹا کم پڑ گیا ملک کے اندر۔ تو یہ جو ایسے نالائق لوگ ہیں، ان کی کسی بات کا جواب دینا کہ جو کہتے ہیں کہ جی بڑی خوشحالی آ گئی، عوام کے دن پھر گئے، تو بقول شاعر وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے۔ عمران نیازی صاحب کے دن پھرے ہیں کہ جن کا انکم ٹیکس 1 لاکھ سے 1 کروڑ چلا گیا وزیر اعظم بننے کے بعد، ان کے وزیروں کے دن پھرے ہوں گے، لیکن پاکستان کے عوام مہنگائی، بے روزگاری، غربت کے دلدل میں دھنس کر اس حکومت کو بددعائیں دے رہے ہیں اور اس کے جانے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ میں آج جو اصل موضوع ہے اس کی طرف آتا ہوں، وہ ہے اسٹیٹ بینک کو جو اس حکومت نے بلڈوز کر کے اس کی آزادی اور خود مختاری کو نیلام کیا ہے، اور جسے یہ ریفارم کا نام دے رہے ہیں۔ یہ ریفارم نہیں ہے، یہ پاکستان کی قومی مالیاتی خود مختاری کا سودا ہے۔ پاکستان کو ایک کلائنٹ سٹیٹ بنانا،
پاکستان کو ایک IMF کا دست نگر ریاست بنانا اس قانون کا مقصد ہے، چونکہ جو قانون پاس کیا گیا ہے اس قانون کی ہمارے خطے میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ نہ ہندوستان کے سینٹرل بینک کے پاس ایسے پاورز ہیں، نہ بنگلہ دیش کے پاس ایسے پاورز ہیں، نہ سری لنکا میں ایسے پاورز ہیں، نہ ملیشیا کے اندر ایسے پاورز ہیں۔ ہمیں یہ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا کا سنا رہے ہیں۔ اگر آپ ان ممالک کی مثالیں دے رہے ہیں تو پاکستان میں ان ممالک کی مقابلے کی معیشت بھی پہلے پیدا کریں۔ ایک ترقی پذیر ملک کی اپنی کانٹیکسٹ ہوتی ہے جس میں اس نے اپنے حالات اور واقعات کے مطابق اپنی قانون سازی کرنی ہوتی ہے۔ یہ جو قانون بنایا گیا ہے اس میں گورنر جو ہیں وہ مکمل طور پہ خود مختار ہیں۔ IMF کے وائس رائے ہوں گے، وہ پاکستان میں ریاست کی سطح پہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، ان سے کوئی جواب دہی نہیں کر سکے گا۔ قانون میں یہ جو منظور کیا گیا ہے واضح طور پہ لکھا ہے کہ حکومت کا یا کسی قسم کے سرکاری ادارے کا کوئی شخص ان سے کوئی بات چیت بھی نہیں کر سکے گا، کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکے گا، کوئی پوچھ نہیں سکے گا۔ تو ہر لحاظ سے ان کو سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا گیا۔ چلیے، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں، سیاہ و سفید کا مالک بنا دیں، لیکن جسے آپ سیاہ و سفید کا مالک بنائیں اس کے اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی میکنزم تو طے کریں نا، کہ جو اس کی کارکردگی ہے اسے جانچنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ اسٹیٹ بینک اور گورنر کی کارکردگی کو جانچنے کا بھی قلم انہی کو دے دیا گیا ہے۔ آپ خود ہی اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں گے اور آپ خود ہی بتائیں گے کہ آپ نے کتنی اچھی کارکردگی کا اظہار کیا ہے۔ دنیا میں ایسا کہیں ہوتا ہے؟ گورنر اسٹیٹ بینک کے اوپر وہ کہتے ہیں جو بورڈ ہے وہ نگرانی کرے گا۔ آپ مجھے بتائیے دنیا میں کس جگہ یہ ہوتا ہے کہ جو بورڈ کا چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو ایک ہی ہو؟ ایک طرف گورنر بینک کا چیف ایگزیکٹو ہے اور دوسری طرف وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چیئرمین بھی ہے۔ تو جس بورڈ نے گورنر کی نگرانی کرنی ہے، اوور سائٹ کرنی ہے، وہ بورڈ اگر گورنر کے نگرانی میں ہی کام کرے گا تو وہ اس کی اوور سائٹ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ایک اتنا بڑا اس میں سکم ہے اور تضاد ہے جس کا حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس قانون کے تحت یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک حکومت کو 1 روپیہ قرض نہیں دے سکے گا۔ پوری دنیا میں سینٹرل بینک کا یہ کردار ہوتا ہے کہ وہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے کسی بھی ریاست کے لیے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایمرجنسی ہو، کلیمٹی ہو، تو حکومت اسٹیٹ بینک سے قرض لے سکتی ہے تاکہ اس مشکل بحران سے نبٹ سکے، چاہے وہ زلزلہ آ جائے، چاہے وہ سیلاب آ جائے، چاہے وہ جنگ ہو جائے۔ اب اسٹیٹ بینک کو قانون میں لکھا گیا ہے کہ آپ حکومت کو 1 روپیہ نہیں دیں گے۔ اچھا، اب کیا یہ لکھنے سے یا حکومت کا جو دعویٰ ہے کہ ہم نے اسٹیٹ بینک سے 1 روپیہ قرضہ نہیں لیا، تو کیا اس سے حکومت کے قرضوں پہ پابندی لگ گئی؟ نہیں، حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک سے سستا قرضہ تو نہیں لے سکتے، اب آپ نے جتنا قرضہ لینا ہے وہ کمرشل بینکوں سے لینا ہے اور کمرشل بینکوں سے مہنگا قرضہ لینا ہے۔ تو جہاں اس کے ساتھ ایک طرف حکومت کے قرضوں کی کاسٹ بڑھے گی، کاسٹ آف بوروئنگ بڑھے گی، وہاں پہ آپ نے حکومت کو انٹرنیشنل اور پرائیویٹ بینکس کا یرغمال بنا دیا کہ وہ ایک کارٹلائزیشن کر سکتے ہیں، وہ مل کر من مانے داموں پہ حکومت کو انٹرسٹ ریٹ کا قرضہ آفر کریں گے، جو کہ حکومت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ جس ریٹ کے اوپر بینکس اسے قرضہ دیں گے وہ ان سے قرضہ لے اور وہ سستا قرضہ مارکیٹ سے یا بینک سے لینے کا دروازہ بند ہو گیا ہمیشہ اس کے لیے۔ یہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ ریاست کے ہاتھ اور پیر باندھنے کے لیے اور اسے بین الاقوامی بینکوں کا غلام بنانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ پھر اسی طرح اس میں یہ کہا گیا ہے
میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ بات اٹھائی تھی کہ گورنر اور ڈپٹی گورنرز جو ہیں ان کے لیے یہ شرط ہونی چاہیے کہ وہ ڈیول سٹیزن نہ ہوں. یہ پاکستان کی قومی مالیاتی خود مختاری کی نگرانی ہے، اور جو ہماری مالیاتی خود مختاری کے نگران ہوں گے اس میں ڈیول سٹیزن ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کسی دوسرے ملک کا شہری بھی ہے تو وہ اس ملک کی حکومت کی بات کیوں نہیں مانے گا؟ تو لہٰذا جو بھی گورنر اور ڈپٹی گورنر ہو وہ پاکستانی شہری ہونا چاہیے. حکومت نے اس میں سے گورنر کے لیے تو رکھ دیا لیکن ڈپٹی گورنر کے لیے نکال دیا. اب ڈپٹی گورنر اور جو نان ایگزیکٹو بورڈ ممبرز ہیں وہ ڈیول سٹیزنز ہو سکتے ہیں، یعنی کہ غیر ملکی شہری اب ہماری قومی مالیاتی خود مختاری کے اوپر نگران بن کے بیٹھ سکتے ہیں. اسی طرح اس کی جو گورنر کی ٹرم تھی وہ 3 سال کی تھی، اسے حکومت نے کہا کہ ہم نے بڑھا کے 5 سال کے لیے کر دیا ہے اور 5 سال ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے. گویا کہ گورنر صاحب 10 سال کے لیے براجمان رہ سکتے ہیں اپنی کرسی پہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ اس لیے کیا ہے کہ اسٹیبلٹی آف ٹینیور رہے، پالیسیز میں تسلسل رہے. ہماری یہ تجویز تھی کہ اگر آپ نے 2 ٹرمز دینی ہیں تو 3 سال کی 2 ٹرمز دیں، چونکہ 10 سال کسی ایک شخص کی چھاپ بہت ڈوگما لا سکتی ہے پالیسیز کے اندر. ہو سکتا ہے کہ حالات بدل جائیں، ہر شخص کی ایک خاص آؤٹ لک ہوتی ہے تو اس میں فریش تھاٹ آنا چاہیے، فریش تھنکنگ بھی آنی چاہیے. اگر آپ نے 5 سال کرنی ہے تو پھر 1 ٹرم کریں یا 3 سال کی 2 ٹرمز کریں. انہوں نے 5 سال کی 2 ٹرمز کی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے لطیفہ کہ گورنر اسٹیٹ بینک کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ 3 سال سے 5 سال کی ٹرم پہ بیٹھے. ہائر ایجوکیشن کمیشن میں حکومت نے چیئرمین کی مدت جو 4 سال کی تھی وہ 2 سال کر دی، یعنی کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں آپ 4 سال سے گھٹا کے 2 سال کر رہے ہیں، اور گورنر اسٹیٹ بینک کے لیے 3 سال سے گھٹا کے 5 سال کر رہے ہیں. کیا بقول سہیل وڑائچ صاحب یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اس سے بڑا تضاد کیا ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم میں آپ 2 سال کریں اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کو خوش کرنے کے لیے 5 سال کریں. اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کیوں گورنر اسٹیٹ بینک کے آگے فلیٹ ہو گئی ہے. اس لیے کہ فارن فنڈنگ کی جتنی ٹرانزیکشنز ہیں وہ سب اسٹیٹ بینک کے ذریعے پاکستان میں آئی ہوئی ہیں، اور فارن فنڈنگ کیس میں جو تحقیقات ہونی ہے اس میں ان کی منی ٹریل لینے کے لیے اسٹیٹ بینک کا بڑا کلیدی کردار ہے. اور عمران نیازی صاحب گورنر اسٹیٹ بینک کو خوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ فارن فنڈنگ کی جو شفاف تحقیقات ہیں اس کو سیبوٹاج کر سکیں، اس کو روک سکیں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب اب ایک سیکیورٹی رسک بن گئے ہیں. یہ اپنی فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ کو کور کرنے کے لیے پاکستان کے مفادات سے کھیلیں گے، اور انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو کھلی چھٹی دے دی کہ جو آپ کو آزادی چاہیے وہ لے لو، لیکن مجھے آپ نے کل کو سرٹیفکیٹ دینا ہے. پھر اس میں لکھا گیا ہے کہ جو گورنر اسٹیٹ بینک ڈپٹی گورنر ہیں، بورڈ ممبرز ہیں، وہ خود ہی اپنی تنخواہوں کا فیصلہ کریں گے، اور جو ملک میں بینکنگ صنعت میں اعلیٰ ترین سیلریز ہیں، یعنی کہ سٹی بینک ہے یا اور جو پرائیویٹ بینکس ہیں، ان کے جو چیف ایگزیکٹوز تنخواہیں لے رہے ہیں ان سے زیادہ مرات ہوں گی. اچھا جی، چلیے آپ منہ مانگی تنخواہیں لے لیں، لیکن اس کے بعد جو مزے کی بات ہے کہ اس کے اندر یہ بھی پھر ایک بڑا شاندار جملہ ایڈ کیا گیا ہے کہ جو یہ تنخواہیں لیں گے اس کے اوپر نو ریومنریشن اور فی اور کمپنسیشن شیل بی بیسڈ آن دا بینکس پروفٹس اور اینی آف اٹس ریونیوز. یعنی کہ کروڑوں روپے کے وہ تنخواہیں مہینے کی وصول کر سکتے ہیں، لیکن ان کی تنخواہ بینک کے پروفٹس اور ریونیو کے ساتھ منسلک یا جڑی نہیں ہوگی. ان کی کارکردگی کا اس تنخواہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا میں کہاں ایسے قانون بنتے ہیں کہ آپ کسی کو منمانی تنخواہیں دیں
اور کہیں جی آپ کی تنخواہ کا آپ کی کارکردگی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اسی طرح جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس میں ہم نے یہ تجویز دی تھی کہ یہ بات لکھی جائے کہ جو گورنر اور ڈیپٹی گورنر ہوں گے جو کہ مذاکرات بھی کرتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ اور لینڈنگ اداروں کے ساتھ، وہ اپنی ملازمت کے بعد 2 سال کے لیے کسی ایسے ادارے میں ملازمت نہیں کر سکیں گے جس کے ساتھ وہ نیگوسیشنز کرتے رہے ہیں ملک کے لیے، جس کا خاص مقصد ہے کہ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ جو بین الاقوامی ادارے ہوتے ہیں، اور بالخصوص آئی ایم ایف کہ جس کے ساتھ وہ مذاکرات کرتے ہیں، اور پھر وہ ادارے کہ جن کو وہ ریگولیٹ کرتے ہیں، ان میں ملازمت کے لیے 2 سال کی پابندی ہونی چاہیے. آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا خوبصورتی سے گورنر صاحب نے کیا ہے کہ انہوں نے یہ چیز تو رہنے دی کہ جی 2 سال وہ کسی ایسے ادارے میں نوکری نہیں کر سکیں گے اسٹیٹ بینک کی ملازمت کے بعد جن اداروں کو انہوں نے ریگولیٹ کیا ہے، اور جن اداروں سے وہ نیگوشیٹ کرتے رہے ہیں پاکستان کے لیے بین الاقوامی اداروں سے، وہ نکال دی شک. یعنی کہ گورنر صاحب نے اسٹیٹ بینک کی گورنری کے بعد اپنی آئی ایم ایف میں نوکری پکی رکھی ہے کہ یہاں سے بریف کیس اٹھائیں گے اور آئی ایم ایف میں جا کے دوبارہ اپنی کرسی پہ بیٹھ جائیں گے. یا جو ڈپٹی گورنر صاحب آئے ہیں اسٹیٹ بینک کے ذریعے ملک میں اپنا ہٹ مین کا کام کر کے یہاں سے جائیں گے اور آئی ایم ایف کے اندر اپنے دفتر میں جا کے دوبارہ بیٹھ جائیں گے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ اس طرح کے قانون دنیا کا کون سا خود مختار ملک بناتا ہے کہ جو یہاں پر ہم ایک بنایا ہے. اسی طرح آڈیٹر جنرل کا آڈٹ رکھا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو آڈیٹر جنرل کا آڈٹ ہے اس کا کوئی کانسیکوینس نہیں ہوگا کسی ایکشن یا پالیسی کے اوپر. تو بھئی آپ نے ضرور پیسے ضائع کرنے آڈٹ کرانے کے اوپر، یعنی کہ ان کا جو آڈٹ ہوگا اس کا بھی کوئی ریلیونس نہیں ہو گیا. اور پھر پبلک اینڈ نان پبلک کانفیڈینشیل انفارمیشن اسٹیٹ بینک کسی بین الاقوامی ایجنسی یا ادارے کے ساتھ شیئر کر سکے گا. سو پاکستان کے شہریوں کی اور پاکستان کی ریاست کی کوئی بھی کانفیڈینشیل انفارمیشن جو ہے، جو خفیہ انفارمیشن ہے، وہ یہ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ شیئر کر سکیں گے. اسی طرح پارلیمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی اجازت کے بغیر اسٹیٹ بینک سے متعلق کوئی قانون سازی نہیں کر سکے گی. یعنی کہ پارلیمنٹ پہ بھی قدغن لگا دی گئی، اس کی خود مختاری پہ قدغن لگا دی گئی. اور پھر اسٹیٹ بینک کے سارے لوگوں کو ایک بلینکٹ انڈیمنٹی دے دی کہ جو ہاٹ منی کے اندر انہوں نے اسکینڈل کیا ہے 13.25% پہ لے جا کے اپنے لوگوں سے پیسے لائے، ان کو ریوارڈز دیے اور پاکستان کے مہنگے قرضے لیے، کل کو کسی قسم کے ان کے اقدام کی کوئی تحقیق، کوئی تفتیش نہیں ہو سکتی. وہ سیاہ کریں وہ بھی جائز ہے، وہ سفید کریں وہ بھی جائز ہے، اور جو سیاستدان ہیں، جو حکومت کے لوگ ہیں، وہ نیب کو بھگتیں گے، وہ پیشیاں بھگتیں گے، چاہے وہ کتنی دیانتداری سے کام کرتے رہے ہوں. لیکن اسٹیٹ بینک والے اربوں روپے کا ٹیکہ لگا دیں، ان کو کوئی سوال نہیں پوچھ سکے گا. اب یہ اتنا بڑا پاکستان کے مالیاتی ڈھانچے میں انہوں نے ڈینٹ مارا ہے، پاکستان کی خود مختاری کا سودا کیا ہے. اس قانون کو حکومت نے کئی مہینے آئی ایم ایف کے ساتھ بحث کی ہے، اور ہمیں انہوں نے ایک دن نہیں دیا. اسٹینڈنگ کمیٹی کا میں ممبر تھا، میں نے منتیں کیں کہ شکوار اس پہ بحث ہونی چاہیے. وہاں سے بلڈوز کر کے نکالا گیا، اور میرا جو ایک نوٹ آف ڈسینٹ ہے وہ اس میں شامل ہے. اور جب قومی اسمبلی میں آیا تو ابھی آپ کو اسپیکر صاحب بتائیں گے کہ کس طرح رولز کو سسپینڈ کر کے وہاں سے بلڈوز کر کے پارلیمنٹ کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں کہ ایک ایسا مسئلہ جو پاکستان کی خود مختاری کا تھا، وہاں پہ کسی ممبر کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اس پہ بات چیت کر سکے. لہٰذا میں یہ کہوں گا آخر میں کہ یہ ایک پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کا جو سودا ہونے جا رہا ہے. میں تمام سینیٹر حضرات سے اپیل کروں گا کہ وہ اپنے قومی فرض کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں، چونکہ قومی اسمبلی سے حکومت نے اس کو بلڈوز کیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ سینیٹرز
اور سینٹ آف پاکستان جو فیڈریشن کی علامت ہے وہ اس قانون کے اوپر بریک لگائے گی اور اس پہ نظر ثانی کرے گی. اب میں اسپیکر سابق جناب ایاز صادق صاحب سے آپ کو درخواست کروں گا کہ بتائیں کہ کس طرح جو کچھ 13 جنوری کو ہوا ہے اس کی پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں کوئی نظیر. کہ ایک یہ تاثر بن رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ چاہتی نہیں تھی کہ یہ بل جو ہے وہ پاس نہ ہو، بلکہ یہ اپوزیشن کی یہ ایک طرح کی اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے تاثر. دیکھیے آپ مجھے بتائیے، نہیں اصل میں آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ اپوزیشن وہاں پہ کون سا ٹینک اور توپ چلا سکتی تھی گولا؟ اپوزیشن تو احتجاج کر سکتی ہے نا، اور اپوزیشن حلیف جماعتوں کے سامنے اور اسپیکر کے سامنے التجا کر سکتی ہے کہ اس پہ بحث کریں. اور حکومت نے جانتے بوجھتے ہوئے اسٹیٹ بینک کے قانون پہ بحث اور ووٹنگ نہیں ہونے دی، کیونکہ انہیں یہ خطرہ تھا کہ اسٹیٹ بینک کے قانون پہ ان کے شاید اپنے کچھ لوگ ووٹ دینے کے لیے تیار نہ ہوں، اور اپوزیشن نے وہاں پہ شدید ترین احتجاج کیا ہے. تو اس کے علاوہ آپ مجھے ذرا تھوڑا سمجھا دیجئے کہ اپوزیشن کیا کر سکتی تھی؟ کوئی میزائل چلا سکتی تھی، چلا سکتی تھی. اس میں میں ایڈ کر دوں، اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن نے جو کیا ٹھیک کیا. اگر ہم واک آؤٹ کرتے تو آپ نے کہنا تھا جی یہ تو ملی بھگت ہے، واک آؤٹ کر دی. ہم نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا، ہم نے بات کرنا چاہی، ہم نے ووٹ کاؤنٹ چیلنج کیا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پی ٹی وی پہ ہم حملہ کریں اور پارلیمنٹ پہ حملہ کریں اور سپریم کورٹ کے باہر شلواریں لٹکائیں تو یہ میرا خیال ہے ہمیں زیب نہیں دیتا. فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں اپوزیشن کر رہی ہے، تو جو نون لیگ کی ورکر ہیں، آپ گلی محلوں میں کافی کرتے ہیں، حلقے میں جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ انکلز مل کر مریم نواز کو ایک ہفتے کی کھلی چھوٹ کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں حکومت ختم ہوتی ہے یا نہیں. دیکھیے ہم ریٹائرمنٹ نہ لے لیں، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے تو مجھے اعتراض ہے کہ آپ نے ہم دونوں کو انکل بنا دیا. ہم تو ابھی انکل نہیں سمجھتے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ الحمدللہ کامیاب ہے. اور آپ نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ عوامی پذیرائی میں اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ اب جو ہم نے عوامی دباؤ پیدا کیا ہے، اس دباؤ کے نتیجے میں جو عوام کی چیخیں تھیں، اب وہ خود حکومت کے اپنے ایوانوں سے بھی چیخیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں جوں ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اگلے انتخابات کا مرحلہ قریب آ رہا ہے، پی ٹی آئی کے اندر توڑ پھوڑ میں اس لیے اضافہ ہوگا کہ ہر وہ شخص جو سیاسی خودکشی سے بچنا چاہتا ہے وہ عمران خان کی پالیسیوں سے فاصلہ اختیار کرنے پہ مجبور ہوگا. صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ حکومت نے ملک میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ایک کیا ہے کہ 1 لاکھ تک سرمایہ کاری کرنے والوں کو جو بیرونی کسی بھی ملک سے آنے والے کو وہ مستقل رہائشی تصور کیا جائے گا، بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اس سے کیا کوئی سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی یا اس کا نون لیگ کا اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں تب کامیاب ہوتی ہیں جب ملک کے حالات آپ ٹھیک کریں. اگر آپ کا اپنا سرمایہ کار ملک کے اندر سرمایہ کاری نہیں کر رہا تو باہر کا سرمایہ کار کیسے آئے گا؟ باہر کی سرمایہ کاری ہمیشہ اندرونی سرمایہ کاری کے بعد آتی ہے. اور اگر حکومت جو اس کی کابینہ میں غیر ملکی شہری موجود ہیں ان کے لیے کوئی سہولت پیدا کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. لیکن دنیا بھر کا یہ اصول ہے کہ بین الاقوامی سرمایہ کار اس وقت آپ کے ملک میں آتا ہے کہ جب آپ کا مقامی سرمایہ کار بھی ملک میں سرمایہ کاری کر رہا ہو. اگر آپ کا اپنا سرمایہ کار ملک سے سرمایہ باہر لے جا رہا ہو تو بیرونی سرمایہ کاری کیسے ملک میں آئے گی؟ اگر آپ ہر روز ٹیکس اور ڈیوٹیوں کا ڈھانچہ تبدیل کریں گے اور ملک کی معاشی پالیسیوں میں بے یقینی کو آسمان پہ لے جائیں گے تو کون سا بین الاقوامی سرمایہ کار آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کرے گا؟ اس کے بعد یہ بتائیں کہ آپ کب جا رہے ہیں نواز شریف کو لینے کے لیے؟ دوسرا، حکومت کو کے گھر جانے کے حوالے سے آپ نے کافی تاریخیں دی،
آپ یہ بتائیں کہ کیا واقعی اب عمران خان گھر جا رہے ہیں, حکومت گھر جا رہی ہے؟ میں نے کوئی تاریخ نہیں تھی حکومت کو گھر بھیجنے کی, کوئی تاریخ نہیں دی تھی. اگر آپ میری جو تقریر تھی اور اس کے علاوہ ٹی وی انٹرویوز بھی دیکھ لیں, میں نے یہ کہا تھا, ایک تو تقریر نہیں دی, دوسرا میں انشاءاللہ جنوری کے پہلے ہفتے میں مجھے امید ہے, فروری کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ جاؤں گا. اور میں نے یہ کہا تھا, میں ریپیٹ کر دوں, بیکاز کل بھی سینٹ میں بیچارے پریشانی کی وجہ سے پی ٹی آئی والے جو نا بوکھلائے ہوئے ہیں ابھی تک, میں نے یہ کہا کہ میں نے کہا تھا میاں صاحب دسمبر میں آ سکتے ہیں, جب میں جاؤں گا ہو سکتا ہے میرے ساتھ ہو جائے, یا اس کے بعد بھی آ سکتے ہیں. آئیں گے ضرور, ان کی نیندیں خراب ہوں گی ضرور, ان کو خوف ہوگا کہ جیسا تم نے کیا ہے مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ, تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا. ان کو اصل فکر یہ ہے, چونکہ جو چوریاں ہیں وہ اتنی زیادہ اور اتنی بلیٹنٹ ہیں کہ وہ چھپ نہیں سکتی. ان کو فکر اس کی ہے, ان کو نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد حکومت چینج ہونے کی اور اکاؤنٹیبلٹی ہونے کی فکر ہے. دیکھیے, آج ویسے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو حکومت کے ایک وزیر نے لاجک دیا ہے اور جو منطق دی ہے کہ پاکستان کے عوام نے اس حکومت کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے. پاکستان کے عوام نے چینی زیادہ کھانی شروع کر دی ہے تو چینی مہنگی ہو گئی. پاکستان کے عوام نے آٹا زیادہ کھانا شروع کر دیا اس لیے آٹا مہنگا ہو گیا. پاکستان کے عوام نے پٹرول زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا اس لیے پٹرول مہنگا ہو گیا. پاکستان کے کسانوں نے کھاد زیادہ استعمال کرنی شروع کر دی ہے اس لیے کھاد مہنگی ہو گئی ہے. پاکستان کے لوگوں نے دوائیاں زیادہ خریدنی شروع کر دی ہیں اس لیے دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں. پاکستان کے لوگ گوشت زیادہ کھانا شروع ہو گئے ہیں اس لیے گوشت مہنگا ہو گیا ہے. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ صدقے جاؤں اس حکومت کے, ایک سے ایک بڑا نالائق اور ایک سے ایک بڑا فیل وزیر اس حکومت نے پاکستانی قوم کی تقدیر کا مالک بنایا ہوا ہے. تو چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں, آٹا ویٹ بھی. اعلان کیا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف جو ہے کارروائی کر رہے ہیں کیونکہ وہ گارنٹر ہیں اور وہ اسٹامپ لکھ کے. دیکھیے, کس چیز میں حکومت کو شہباز شریف, عمران خان کو شہباز شریف فوبیا ہے. جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں آپ جا کے صحافی ہیں خود پڑھ لیجئے. ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جب نواز شریف صاحب کے معالجین یہ سرٹیفکیٹ دیں گے کہ وہ صحت یاب ہو گئے ہیں تو وہ وطن واپس آئیں گے. اور شہباز شریف صاحب نے بھی یہی انڈرٹیکنگ دی تھی کہ جب ان کے ڈاکٹرز ان کو صحت یابی کا سرٹیفکیٹ دیں گے تو میرے بھائی وطن واپس آئیں گے. تو حکومت کے پاس ایک دروازہ ہے. اسی فیصلے میں لکھا ہے کہ بجائے یہ کہ حکومت پریس کانفرنسیں کرے, بجائے یہ کہ حکومت ہائی کورٹ میں کیس کرے, حکومت پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے نواز شریف صاحب کے معالجین سے رابطہ قائم کر سکتی ہے اور ان سے تصدیق کر سکتی ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کو لندن میں مزید رکنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. آج تک حکومت نے اس بارے میں قدم نہیں اٹھایا, جبکہ نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹس بھی جب ہائی کمیشن میں اٹیسٹیشن کے لیے دی جاتی ہیں تو ہائی کمیشن ان کی تصدیق کرنے سے بھی انکار کر دیتا ہے. تو حکومت کے پاس جو دروازہ یا آپشن ہے کہ وہ تصدیق کر سکے کہ ان کے وہاں قیام کی وجہ ہے یا نہیں ہے, اس کو تو وہ بروئے کار لاتی نہیں. البتہ جو میڈیا گمکس ہیں, کبھی شہزاد اکبر صاحب آ جائیں گے, کبھی کوئی اور وزیر آ جائے گا, کبھی عدالت میں ہم یہ کر رہے ہیں, ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ان بے معنی چیزوں میں الجھاؤ اور لوگوں کی توجہ منی بجٹ سے ہٹے, لوگوں کی توجہ اسٹیٹ بینک کی نیلامی سے اور خود مختاری کے سودے سے ہٹے, لوگ حکومت کی کارکردگی پہ بحث نہ کریں. اس قسم کی بے معنی جو سیاسی مباحثے ہیں اس پر ٹاک شوز ہوتے رہیں, لوگ ان کے گریبان نہ پکڑیں کہ آپ نے وعدے کیا کیے تھے اور آج قوم کا, ملک کا اور عوام کا کیا حشر کر دیا. ایسا سب کاف لیگ کو کیا کہیں گے؟ چودھری برادران یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی حکومت کے اتحادی نہیں ہوتے بلکہ ریاست کے اتحادی ہوتے ہیں. تو جو ووٹ انہوں نے دیا آپ کو لگتا ہے کہ ریاست کے کہنے پہ دیا ہے تو کل کو انہوں نے بھی عوام میں جانا ہے تو کیا کہیں گے آپ کے درینہ؟ دیکھیے, اس وقت ہر سیاسی جماعت کے کردار کو پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں اور جو جماعت عوام کی تباہی اور ملک کی تباہی میں عمران خان کو
آکسیجن فراہم کرے گی، عوام کے اوپر مزید ظلم اور مہنگائی کا بوجھ ڈالنے کا ذریعہ بنے گی، عوام اس کا انجام بھی وہی کریں گے جو پی ٹی آئی کا اگلے الیکشنوں میں کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی کا کوئی ٹکٹ نہیں لینے والا ہوگا اگلے الیکشن میں. پی ٹی آئی کے زیادہ تر لوگ آزاد الیکشن لڑنے کو ترجیح دیں گے. اچھا ایسا سر، بینک جرائم کورٹ سے جو دوسری کورٹ میں ایف آئی اے کی جانب سے جو کیس کیا گیا منی لانڈرنگ کا، وہ فیصلہ ہو گیا ہے. 7 روز کی ضمانت ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کی. یہاں پر ہی بیٹھ کر عطاء اللہ تارڑ نے کہا تھا کہ اب ہم شہباز شریف کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے. کیا بی پلان بنایا؟ دیکھیے میں آپ کو پھر بتاؤں، جتنا منی لانڈرنگ کا کیس شہباز شریف صاحب کے خلاف حکومت نے بنایا ہے، یہ سارے حکومتی شواہد انہوں نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو پیش کیے تھے، اور نیشنل کرائم ایجنسی نے ان تمام شواہد کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کے وہ کیس ختم کر دیا. اس کیس کے اندر انہوں نے کوئی پیروی یا کارروائی نہیں کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ سب بوگس ہیں. تو حکومت کے جو الف لیلا کی کہانیاں ہیں ہمارے خلاف کیسوں میں، وہ پاکستان میں تو چل سکتی ہیں کیونکہ اس کی حکومت ہے، اس کے جعلی نظام ہے، اس کا جعلی احتساب کا نظام ہے. لیکن جب بھی یہ بین الاقوامی عدالتوں میں یا اداروں میں گئی ہے تو وہاں پر انہوں نے اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. تو اس لیے اب جو کارروائی یہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کر رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چونکہ یہ سب کچھ یہ برطانیہ کے سپرد انہوں نے کیا تھا. وہاں کی عدالت نے اس کو خاطر میں نہ لایا اور ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کہ بوگس ہے، یہ سب بوگس کارروائی ہے. 2 سال انویسٹیگیشن کچھ ہونے والا ہے، مان جاؤ. یہ بتا دیں جو نیشنل کرائم ایجنسی کا جو فیصلہ جس کی بات کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی عدالت میں پیش کر کے شہباز شریف صاحب اپنی جان کیوں نہیں چھڑوا سکتے؟ بار بار پیشیوں پہ جانا پڑتا. دیکھیں نا، جو اب یقیناً ہماری عدالتیں ہیں وہ ہمارے اپنے قانون کے تحت چلتی ہیں اور اپنی کارروائی کے مطابق چلتی ہیں. آپ ایسے نہیں ہیں کہ کسی ملک کا جو ایک فیصلہ ہے وہ کسی اور ملک میں پیش کر کے تو کچھ کر سکیں. لیکن یہ میرے اور آپ کے جاننے کے لیے ضروری ہے اور عوام کے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سب کچھ جو آج پاکستان کے نظام احتساب میں شہباز شریف صاحب کے خلاف حکومت پیش کر رہی ہے، یہ ساری الف لیلا کی کہانیاں انہوں نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے سامنے پیش کی تھیں اور انہوں نے انہیں بوگس قرار دے کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. کل ایک پی ٹی آئی کے ایم این اے نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جو اگلی 3 روز ہیں ان کو ای سی ایل پہ ڈال دیں، یہ مجرم ہیں. یہ پی ٹی آئی کا ایم این اے کہہ رہا ہے، تو آپ خود سمجھ لیں کہ کیا حال ہے. کچھ ہونے والا، میں بتا رہا ہوں. ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے ملک میں بقول اپوزیشن کے موجودہ جو شدید بد انتظامی ہے، اس صورتحال میں نون لیگ کے پاس کیا پلان بی ہے؟ کوئی ایسے اسے سنبھالا دے سکے نون لیگ؟ دیکھیے، پاکستان کو 3.25 سالوں میں تباہی کے دہانے پہ اس حکومت نے لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور جو ہماری 5 سال کی محنت تھی 2013 سے 18 کی، اس پہ پانی پھیر دیا ہے. لیکن آج بھی میں یہ اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس کے پاس وہ ٹیم ہے، جس کے پاس ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہی ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں موقع ملا تو ہم پاکستان کو دوبارہ ترقی کے راستے پہ ڈالیں گے. آج ملک کے بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے، فوری، آزاد، منصفانہ اور شفاف انتخاب. چونکہ جس حکومت کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ نہیں ہوگا وہ کوئی علاج اس معیشت کا نہیں کر سکے گی، چونکہ کم سے کم 2 سے 3 سال لگیں گے کسی بھی حکومت کو ملک کو پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب فریش مینڈیٹ ہو، جب تازہ مینڈیٹ ہو، 5 سال کی مدت آپ کے پاس ہو، اس میں آپ 2-3 سال کے اندر ملک کو پیروں پہ کھڑا کر کے مستحکم کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی 1.5 سال کی حکومت ہوگی تو وہ کوئی معجزہ نہیں کر سکے گی. احسن صاحب، مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنا بچوں کا بنیادی حق ہے. یونیسکو بھی یہ رائٹ دیتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اور لاہور ہائی کورٹ بھی بچوں کو، پنجابی بچوں کے لیے یہ. لیکن ابھی یہ اس پہ رکھیں، موضوع نہیں، اسی موضوع پہ رکھیں جو ہے. تھینک یو ویری مچ. میں بتا رہا ہوں، میری بات مان